حج کا حج کا لفظ ہے ارادہ کرنا، ارادہ کرنا، لفظ کا مطلب ارادہ کرنا۔ پھر اس لفظ کو خاص کر دیا اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کرنا، تو وہ اس کو حج کر دیا۔ تو یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ نے پوری ایک تو آیت کو بہت خوبصورت طریقے سے شروع کیا، پھر پوری دنیا کو مخاطب کیا کہ آ جاؤ ایمان والے، آ جاؤ مرد عورت بوڑھے جوان بھی آ جاؤ، غیر مسلم کلمہ پڑھ کے آ جاؤ، حج البیت۔ ابتدا اس طرح کی ہے اور انتہا میں پھر اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا، ٹھیک ہے بھائی، سارے نہیں کہہ رہا ہوں، سارے نہیں کہہ رہا ہوں، من استطاع الیہ سبیلا، جو آ سکتا ہے، ایمان والا، یہ شرط ہے، اور آنے کی طاقت ہے، صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، وہ ضرور آئے اور میرے گھر کا دیدار کرے، مجھ سے ملاقات کرے۔ آیت کا شروع اتنا خوبصورت ہے اور اتنی اللہ کی طرف سے اتنا مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ شک پڑ سکتا تھا کہ شاید اللہ نو ساڑی لوڑ پائے گی، یہ شک پڑ سکتا تھا کہ شاید اللہ کو ضرورت پائے گی، بھائی گھر وے لوگ ہے کوئی آوے۔ تو آگے اللہ نے کہا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہاں کفر سے مراد کفر نہیں ہے، فَمَن كَفَرَ، جو نہ آئے یعنی پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، سفر بھی آسان ہے، پھر بھی نہیں آتا ہے، تو تمہارے رب کو صرف تمہاری نہیں، عالمین میں سے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس آیت سے پچھلے مضمون کو صاف کیا کہ میں تمہیں محبت کی وجہ سے بلا رہا ہوں، کوئی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلا رہا، میری محبت ہے، آؤ میرے گھر آؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کو میزبان کر کے کھڑا کیا ہوئے، آیت مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی ہے کہ اللہ نے کہا اذن فی الناس بالحج، ابراہیم اعلان کر لوگوں کو کہہ کے آئیں۔ پھر کہا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کرنے والوں کا میزبان بنا دیا ہے کہ تو میزبان ہوگا، یا تو کا تیرے پاس آئیں گے، تم میری طرف سے میزبان، جیسے صدر کو ملنے جاؤ تو جاتے ملاقات نہیں ہوتی، پہلے اس کے پرنسپل سیکرٹری سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو بٹھاتا ہے، پھر وہ ارینج کرتا ہے، پھر آپ کو لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء 4000 نبیوں کے باپ 4000 نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو اعلان کر کہ لوگ میرے گھر آئیں، یا تو میرا پرنسپل سیکرٹری بن کے ان کا استقبال کرے گا، اور طاہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور تو اور تیرا بیٹا اسماعیل دونوں مل کر، میرے معزز مہمان آ رہے ہیں، میرے گھر کو صاف کرنا۔ عام لوگ تو روز ہی ملنے جلنے آتے رہتے ہیں تو ہم کو خاص خیال نہیں کرتے، جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو سارے گھر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز کی جھاڑ پھونک ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی آ رہے ہیں جناب آ رہے ہیں۔ جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ڈیکوریشن کی جاتی ہے، جیسے آپ لوگ آ رہے تھے تو یہ آپ کے لیے ہوٹل والوں نے ڈیکوریشن کی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اسماعیل میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، جو اللہ کے گھر جا رہا ہے اللہ کا خاص مہمان ہے، میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں۔ تم دونوں باپ بیٹا، اسماعیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور ابراہیم ادھر بھی دادا اور ادھر 4000 نبیوں کے دادا، دو باپ بیٹے عظیم ترین نبیوں رسولوں کو اللہ نے کہا میرے مہمان آ رہے ہیں، گھر صاف کرو، گھر صاف کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بہت خوبصورت آیت ہے حج کو فرض کرنے کے لیے، اور بہت خوبصورت آیت ہے حج کی تھکاوٹ کا علاج۔ یہ آیت ذہن میں ہوگی تو اب لوگ یہ ٹور والوں کو گالیاں نہیں دو گے، اللہ سے باتیں کرو گے کہ جب اللہ کی نسبت پر آدمی تھکتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، دعا کی طاقت بڑھتی ہے، اور اللہ کی معرفت بڑھتی ہے۔
اور اللہ کی طرف سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ویسے بھی حج اپنی اصل میں اللہ کی ملاقات کا نام ہے۔ یہ تھوڑی سی ترتیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کلمہ معرفت کہتے ہیں، پہچان، کہ میری سکھیرہ صاحب کی ملاقات ہوئی، پہچان ہو گئی، پہچان سے ایک مناسبت پیدا ہوتی، یہ پہچان آگے تعلق میں تبدیل ہو، اس کے لیے دوسرا عمل ہے نماز، کہ نماز صلۃ بین العبد و ربہ، نماز بندے اور رب کے درمیان جوڑ پیدا کرتی ہے اور اس تعارف کو تعلق میں تبدیل کر دیتی۔ تعلق سے اگلا درجہ ہے محبت، تو مال کا خرچ کرنا، جہاں مال لگتا ہے وہاں محبت پیدا ہو جاتی۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، کہا پیسے ہیں؟ کہا جی ہیں۔ کہا خرچ کر دے، کہ جہاں آدمی مال لگاتا ہے وہاں دل بھی لگ جاتا ہے، وہاں دل بھی لگ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ وہ اس نماز والے تعلق کو محبت میں بدلتی ہے۔ محبت سے اگلا درجہ عشق، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ محبت بچے سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے، ماں سے بھی ہے، باپ سے بھی ہے، بھائیوں سے بھی ہے، دوستوں سے بھی ہے، لیکن عشق ہوتا ہے جب ایسا کسی ایک سے تعلق کہ پھر سب سے کاٹ کے رکھ دے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ یہ جو آکاس بیل نہیں ہوتی، وہ پیلی سی بیل جو درختوں پہ چڑھ جاتی، اس کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں، عشقہ، عشقہ عشق سے ہے۔ عشقہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ درخت اس پہ عاشق ہوتا ہے اور ہر شے اسی کو کھلاتا رہتا ہے، کھلاتے کھلاتے کھلاتے، خود ہرا بھرا تھا لیکن سوکھ کے ایندھن بن جاتا ہے، پر اپنی عشق سے باز نہیں آتا، جان کی بازی ہار جاتا ہے، عشق سے باز نہیں آتا، اس لیے اس بیل کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں۔ تو مقام عشق ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک چیز میں فنا ہو جائے، تو روزہ، بھوک اور پیاس اس محبت کو عشق میں بدلتا ہے۔ پھر عشق وصال کے بغیر اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، دیدار اور وصال کے بغیر آتش عشق سرد نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے ساتھ حج کو جوڑا گیا کہ اب عاشق بن کے آؤ اور اپنے رب کے دیدار کو آؤ، لہٰذا عاشق بن کے آنا ہے تو پھر عاشقانہ لباس پہن کر آؤ، اور پگڑی اتارو، ٹوپی اتارو، کرتا اتارو، بڑے قیمتی کپڑے اتارو، آپ صرف 2 چادریں پہن کے آؤ اور دیوانہ بن کے آؤ۔ عاشق ہوتے ہی دیوانے ہیں، تو دیوانہ بن کے آؤ، جیسے دیوانے آتے ہیں ایسے تم بھی دیوانے بن کر آؤ، عقل مند بن کر نہ آؤ بلکہ مجنوں بن کر آؤ۔ ساری مسجدوں میں کہا آہستہ بات کرو، اللہ سے زور سے مت بولو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آہستہ آہستہ اللہ سے باتیں کرو، لیکن جب اللہ کے گھر کے قریب پہنچو تو چیخو لبیک اللہم لبیک، چیخ پکار کے، العج والفج، میرے نبی نے فرمایا بہترین حج کیا ہے؟ زور سے لبیک کہنا اور خون بہانا، قربانی کرنا۔ تو سارا دیوانوں والا نقشہ قائم کروایا، سارا دیوانوں کا، خوشبو نہیں لگا سکتے، بیوی سے کوئی محبت کا بول نہیں بول سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، نہاتے ہوئے صابن نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، سر کے بال نہیں کاٹ سکتے، سر میں جوئیں پڑ جائیں جوئیں نہیں مار سکتے۔ ہمیں تو اب مسئلہ نہیں ہے نا کہ ہم تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، وہ جو احرام باندھ کے چلتے تھے 2 ہفتے میں پہنچتے تھے، تو ان کے سر میں ان کے لمبے لمبے بال رکھے جاتے تھے، اس زمانے میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، کہ جوؤں کو نہیں مار سکتے، کھٹمل چڑھ جائے نہیں مار سکتے، کس لیے کہ بس دیوانے بن کر آؤ اور چیختے چلاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ساری زندگی بغاوت کی، آج صلح کرنے آیا ہوں، یہ ہے لبیک کا مطلب، کہ پہلے اپنی مان کے چلتا تھا، اب تیری ماننے آیا ہوں، ساری زندگی اپنے نفس کی غلامی کی، شیطان کی غلامی کی، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہو گیا ہوں، اب تیری میری صلح ہے، میرے پچھلے معاف کر دے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا کہ آدمی جب حج کرتا ہے تو پھر وہ یوں نکلتا ہے باہر جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا۔ حج کی رعایت کرتے جو حج کر لیتا ہے تو
سفر مبارک ہے، تھوڑی مشقت کا سفر ہے۔ اللہ کے اس فرمان کو، میری اس بات کو یاد رکھ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ۔ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ بلا رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ چند ایک باتیں ہیں وضاحت کرنے کی۔ ہمارے ماحول میں ایک بات چلتی ہے کہ ہر سال حج کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں، یہ پیسہ غریبوں کو دے دیں، کسی کی شادی کرا دیں۔ اللہ کے نبی نے تو ایک ہی حج کیا تھا۔ اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا تھا، لیکن کیا ہر سال حج کرنا ناپسندیدہ چیز ہے؟ اللہ کے گھر جانا ناپسندیدہ چیز ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ہر سال حج فرمایا، چونکہ مکے کا کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو حج نہ کرتا ہو، اور خاص طور پر قریشی ہو، مکے میں ہو، یہ ناممکن تھا کہ وہ حج نہ کرے۔ ہاں کہیں سفر میں گیا ہوا تو الگ بات ہے۔ تو اعلان نبوت سے پہلے کوئی سال خالی نہیں جس میں آپ نے حج نہ کیا ہو، اور اعلان نبوت کے بعد کوئی سال خالی نہیں جس میں آپ نے حج نہ کیا ہو۔ اگر یہ حج وہ شریعت والا حج نہیں ہے، لیکن سنت ابراہیمی میں جو حج چلا آ رہا تھا اس میں بہت سی خرافات تھیں، ہمارے نبی وہ خرافات سے پاک تھے۔ آپ نے ہر سال حج فرمایا، ہر سال۔ خود ایک حج اس لیے کیا کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 8 میں جا کر حج فرض ہوا ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ آپ نے حج نہیں فرمایا چونکہ حج کی تاریخ میں نہیں آ رہا تھا، دوسری تاریخوں میں آ رہا تھا۔ عرب جو تھے وہ 10 دن بڑھا دیتے تھے سال میں، جس کی وجہ سے پورا کیلنڈر چاند کا گڑبڑ ہو جاتا تھا۔ 33 سال کے بعد جا کر تاریخیں خود اپنے اصل ٹائم پر آتی تھیں۔ تو جب آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح فرمایا تو حج 9 کی بجائے 29 کو آ رہا تھا، تو آپ نے حج نہیں فرمایا۔ پھر 9 ہجری میں آپ اسلامی حکومت پوری طرح قائم ہو چکی ہے، تو آپ نے 300 آدمیوں کا قافلہ دے کر صدیق اکبر کو اپنا نائب بنا کر حج کے لیے بھیجا، خود حج نہیں فرمایا چونکہ حج 19 کو آ رہا تھا۔ اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ کس طرح آپ نے تدریجاً اس چیز کو موڑا، عبادت تک پہ صبر فرمایا۔ عبادت میں بھی جلد بازی نہیں، جو فرض ہے، تدریج اور تربیت، اس کے بغیر جو بھی قدم اٹھایا جائے گا، چاہے دنیا کا چاہے دین کا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ تدریج اور تربیت، ان دو کے بغیر کوئی بھی قدم دین کا اٹھائیں یا دنیا کا اٹھائیں، ناکام ہو جائے گا۔ طاقت ہاتھ میں آ چکی تھی، مکہ فتح ہو چکا ہے، عرب مسلمان ہو چکا ہے۔ اگر آپ نافذ کر دیتے کہ بس یہ حج غلط ہے، شریعت قائم ہو چکی ہے، حج اپنی اصل تاریخ میں ہوگا، نہیں کیا کہ شاید کہیں عرب بپھر نہ جائیں، شاید کا سوال تھا۔ 2 سال حج غلط تاریخوں میں ہوا، خاموش۔ تیسرے سال حج آٹومیٹیکلی 9 تاریخ کو آ رہا تھا، غلط تاریخیں صحیح ہوتے 10 ہجری میں حج اپنی اصل جگہ پر آ گیا، تو آپ نے حج کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے خطبے میں اعلان کر دیا کہ اب جو 10 دن بڑھائے جاتے تھے وہ ختم ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ تو آپ کو موقع ہی ایک ملا حج کرنے کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا سال جنگوں میں گزرا، اگلا سال حج کے لیے قافلہ لے کر گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ امن کا زمانہ تھا، 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، کوئی ناغہ نہیں کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے 11 برس امن تھا، 11 سال آپ خود حج کا قافلہ لے کر گئے، 12ویں سال آپ شہید ہوئے، اس میں آپ کو روک دیا گیا، نہیں کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے بہت کثرت سے حج فرمائے، کتنے کیے کسی کتاب میں گزرا نہیں۔ خلافت آئی تو جنگوں کا زمانہ آ گیا، اور آپ کی زندگی انتہائی دکھ درد بھری داستان ہے، اپنوں سے بھی بے وفائیاں دیکھیں، غیروں سے بھی، تو وہ حج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ 20 حج پیدل کیے، 20 حج پیدل کیے،
کہ اگر مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں کبھی ایک دفعہ بھی اس کے گھر پیدل نہ گیا ہوں کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے، تو 20 حج پیدل کیے۔ تو کوئی اگر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ جاتا ہے تو اس پہ یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ تو ایم ہی جا رہے ہیں۔ صدر پاکستان آپ کو ہر مہینے بلائے، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ نال فوٹو چھکا کے ہوئے گا کہ میرا ہاتھ لگا ہوا ہے صدر صاحب دے نال، اس اپنے ڈرائنگ روم میں سجاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہر سال بلاتا ہے تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے، اعتراض کی چیز نہیں ہے کہ یہ اس سے یہ کر دو، اس سے وہ کرو۔ حج پہ خرچ کتنا تھا؟ 2-4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ، اس سے کتنے کو منصوبے قائم ہو سکتے ہیں؟ اور پھر جو یہاں خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے یقیناً اور جگہ بھی خرچ کرتا ہوگا، یہ نہیں کہ کسی اور جگہ خرچ نہیں کرتا، وہ اس نے کوئی اشتہار تو نہیں دینا کہ دیکھو بھائی میں یہ خرچ کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے ملک میں تھوڑا سا اس بارے میں بعض حلقوں میں ایک نادانی پائی جاتی ہے کہ حج جیسے عظیم عمل کو اللہ کے نبی نے کوئی نہیں کیا، یہ جانا ایسے پیسہ ضائع کرنا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ جتنی دفعہ لے عمرے پہ، تابعو بین الحج والعمرہ، ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ نے فرمایا حج اور عمرہ آگے پیچھے کرو، حج اور عمرہ آگے پیچھے کرو۔ کیا ہوگا جی؟ ینفیان الفقر والنفاق، یہ 2 چیزیں تم سے دور کر دیں گے، ایک تمہاری منافقت ختم کر دیں گے، ایک تمہارے فقر کو ختم کر دیں گے، تمہارے نفاق کو ختم کر دیں گے۔ لیکن نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے رزق دیا، کشادگی دی، اور 5 سال تک وہ اللہ کے گھر نہ گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی۔ اسباب بھی ہیں، طاقت بھی ہے، جا بھی سکتا ہے، پھر نہیں جا رہا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے، جس کو اللہ بلائے تو اسے ضرور جانا چاہیے، اور پھر اپنے غریبوں پر بھی خرچ کرے، ناداروں پر بھی خرچ کرے، سب پر خرچ کرے، لیکن اس کو اس کے ساتھ جوڑ بٹھانا یہ بہت نادانی کی بات ہے۔ اللہ کے گھر کی حاضری نبیوں کی تمنا، ہر نبی نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا۔ آدم علیہ السلام نے سینکڑوں حج کیے بیت اللہ، ہندوستان سے چلتے تھے اور بیت اللہ تک پیدل جاتے تھے اور جا کر اپنے حج فرمائے، یہاں تک کہ وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں کہیں ان کی قبر ہے، حرم کی حدود کے اندر ہی کہیں قبر ہے، اماں کی بھی وہیں اور آدم علیہ السلام کی بھی وہیں قبر ہے بعض اقوال کے مطابق۔ تو جس کو اللہ لے جائے وہ اسے اپنی سعادت سمجھے، اسے اپنی خوش بختی سمجھے۔ پھر حج کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے کہ جو حج کر کے ہم دن تے چھریاں ہور وڈیاں کر لیں دن، تو باقیوں کے ہاتھ میں کون سے چھوٹی چھری، سارے بازار میں بڑے کاپے لے کے لوگ بیٹھے۔ جس نے حج کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کرنے والا، حج نہ کرنے والا جب دکان پہ ہوتے ہیں تو دونوں کے پاس 2 دھار کا خنجر ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی تجارت کو اپنی آخرت کا سبب بناتا ہے۔ ورنہ مجھے دکھ، درد اور گلہ ہے، اس میں حج کا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں انسان بگڑا ہوا ہے۔ یا تو حج نہ کرنے والے سارے بہت بڑے دیانتدار ہوتے، ترازو ٹھیک ہوتے تو پھر کو حج کو گلہ دیتا، لیکن یہاں تو حج کرنے والا، غیر حج کرنے والا، میرا سارا بازار ہی جھوٹ پہ چلا گیا ہے، بددیانتی پہ ہے، انتہا درجے کے ظلم و ستم پر ہے۔ تو اس میں نماز کو دوش دینا یا حج کو دوش دینا، دیکھو جی نماز پڑھ کے یہ کر رہے ہیں، داڑھی رکھ کے یہ کر رہے ہیں، حج کر کے یہ کر رہے ہیں، تو اگر کوئی آدمی حج نہیں کیا ہوا تو اس کے لیے بھی تو بددیانتی